جو سید 2010 نمبر حدیث کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رمضان کی رات آئے اور فرمایا کہ کیوں نہ میں ان کو ایک امام پر جمع کر دوں، اور پھر سیدنا ابی ابن کعب کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں قیام اللیل رمضان میں۔ امام مالک پہلے یہ روایت لے کے آئے، پھر اس سے اگلی روایت اور لے کر آئے، وہ بھی بخاری کی شرط کے اوپر، بخاری سے پہلے لکھی گیا الموطا امام مالک، سند وہی ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ حدیث لے کر آئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی ابن کعب کو، وہی جو صحیح بخاری میں بھی نام موجود ہے، اور سیدنا تمیم داری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کی ڈیوٹی لگائی کہ لوگوں کو رمضان میں 11 رکعت پڑھایا کرے، اور امام ایک ایک رکعت میں 100 آیات تلاوت کیا کرتا تھا، اور ہم لوگ بمشکل سحری کے قریب ہی قیام اللیل سے فارغ ہوا کرتے تھے، اور بعض لوگ لکڑی کے سہارے کھڑا ہوا کرتے تھے قیام اللیل سننے کے لیے، کیونکہ مقصد تو قرآن سننا ہے۔ تو یہ حدیث ہے الموطا، اس میں 3 راوی۔ امام مالک نے سنا ہے محمد بن یوسف سے، محمد بن یوسف تابعی ہیں اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راوی ہیں، اور یہ نواسے ہیں سیدنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی کے، جو 91 ہجری میں فوت ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا تھا 8 سال کی عمر میں۔ صائب بن یزید کے یہ نواسے ہیں محمد بن یوسف، اور یہی روایت جو بخاری اور مسلم میں بھی موجود ہے کہ صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بچہ تھا 8 سال کا، میں نے حضور کے ساتھ حج کیا۔ اس حدیث کی سند وہی ہے جو الموطا امام مالک کی ہے، یعنی امام مالک نے سنا محمد بن یوسف سے، محمد بن یوسف نے سنا صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابی سے، ایک ہی تابعی ہیں بیچ میں، لہذا یہ سونے کی مور گولڈن چین کے ساتھ روایت ہے الموطا امام مالک کے اندر 11 رکعت، اور الحمدللہ کوئی مائی کا لال اس روایت کو ضعیف نہیں کہتا۔ ایون مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب جو بریلوی ہیں، انہوں نے بھی جال حق میں اس روایت کو ایڈریس کیا، کہتے ہیں یہ روایت تو بالکل صحیح ہے، لیکن حضرت عمر کو اصل میں پلیکھا لگ گیا سی، انہوں نے پہلا 11 شروع کرائی ہیں، بعد 20 کر دیتی ہیں سن، وہ کتنے کیتی ہیں سن جی، ان کو دھوکہ لگ گیا، پہلے انہوں نے 11 شروع کرائی، بعد میں 20 کروا دی، یعنی روایت کو وہ بھی ضعیف نہیں کہہ سکے۔ اس کے بعد ایک اور منقطع روایت بھی امام مالک لے کر آئے ہیں کہ یزید بن رومان کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ 23 رکعت ادا کرتے تھے، 20 رکعت نوافل قیام اللیل کے اور 3 وتر، لیکن یزید بن رومان رحمت اللہ علیہ سیدنا عمر کے زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ اصول محدثین پر یہ منقطع روایت ہے اور پکی ضعیف روایت ہے۔ خود بریلوی اور دیوبندی حضرات کے مشترکہ ممدوح ملا علی قاری المتوفا 1014 ہجری، جنہوں نے مشکات المصابیح کی شرح لکھی ہے مرقات المفاتیح، اس کی جلد 3 صفحہ 382 پر حدیث نمبر 1303 کے تحت لکھتے ہیں کہ ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ہی ثابت ہے رمضان المبارک میں، اور یہی آپ کی سنت ہے۔ ملا علی قاری وہ لکھ رہے ہیں، حنفی عالم، بلکہ انور شاہ کاشمیری المتوفا 1352 ہجری جو دیوبند مدرسے کے پہلے شیخ الحدیث تھے، جن کے پوتے جو ہیں عتیق الرحمان شاہ صاحب الحمدللہ اہل سنت کے منہج پر، اصحاب الحدیث کے منہج پر آ چکے ہیں، انہوں نے کتاب و سنت کا منہج اختیار کر لیا ہے۔ پہلے دیوبند کے مفتی انور شاہ کاشمیری، وہ اپنی صحیح بخاری کی شرح فیض الباری میں لکھتے ہیں، اور جامعہ ترمذی کی شرح العرف الشذی میں لکھتے ہیں، فیض الباری جلد 2 صفحہ 420 پر، اور العرف الشذی جلد 1 صفحہ 166 پر بڑا صحیح انہوں نے طلب کا اظہار کیا۔ وہ کہتے ہیں اس بات کو مانے بغیر چارہ ہی نہیں ہے کہ تہجد، قیام اللیل، وتر اور تراویح ایک ہی نماز کے 4 نام ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت سے زیادہ ثابت نہیں۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ تو بھائیو، اصل جھگڑا یہ نہیں ہے کہ 20 رکعت پڑھی جائے یا 30 رکعت یا 40، اصل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی، اس سے زیادہ اگر کوئی نوافل کے طور پر پڑھ لے تو جائز ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہتے۔ خود صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات عشاء کے وتر پڑھنے کے بعد 2 نفل بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو کہتے ہیں کہ بیٹھ کے پڑھنا آدھا ثواب ہے، تو آپ نے فرمایا میں تمہاری طرح نہیں ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ پورا ثواب دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت نفل بیٹھ کر بھی پڑھ لیتے تھے وتر کے بعد، اور یہ بھی تحفہ لے جائیں، بائی چانس ذہن میں آیا میں نے بیان نہیں کرنا تھا، سنن دارمی میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص
وطر کے بعد 2 نفل پڑھ لے گا، اگر وہ تہجد قیام اللیل کے لیے نہ بھی اٹھا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرما دے گا۔ جب سے میں نے یہ حدیث پڑھی الحمدللہ میں نے تو یہ اپنی تہجد اب بڑی آسان کر لی ہے کہ عشاء کے وطر کے بعد 2 نفل، اور مسند امام احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 نفلوں میں پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض زلزالہا اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے تھے۔ یہ بھی یاد کر لیں، یہ تحفہ لے جائیں تہجد پورا سال پڑھنے کا۔ آپ نے فرمایا آنکھ کھل گئی تو ٹھیک، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تہجد کا ثواب لکھ دے گا۔ 2 رکعت نفل صحیح مسلم سے بھی ثابت ہے کہ آپ نے وطر کے بعد پڑھے، لہٰذا اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ وہ جو حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم کی کہ وطر کو اپنی نماز کی آخری نماز بناؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نماز آڈ رہنی چاہیے، ورنہ حضور نے خود کیا کیا، وطر کے بعد 2 نفل پڑھے، لیکن 2 نفل پڑھنے سے آپ کی اوورال نماز جو ہے وطر ہی رہی۔ 11 میں 2 جمع کریں تو 13، 15 تو نہیں ہوئے، 14 تو نہیں ہوگے، نہ 16 ہوئے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وطر کو آخری نماز کا یہ مطلب نہیں کہ وطر کے بعد نماز نہیں پڑھ سکتے، وطر کے بعد 2 رکعت کر کے پڑھو، یعنی وطر دوبارہ نہ پڑھو ورنہ وہ پھر دوبارہ ایون ہو جائے گی۔ یہ اس حدیث کا فہم ہے جو الحمدللہ اکثر لوگوں کو کلیئر نہیں، میں نے آج الحمدللہ کلیئر کر دیا۔ لہٰذا اس معاملے میں جو ہمارے اصحاب الحدیث اہل سنت کے اہل حدیث بھائی جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، اس کو پازیٹیولی لینا چاہیے کہ وہ سنت پر عامل ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمیت ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم 11 سے زیادہ نہیں پڑھیں گے، اور الحمدللہ ان کے علماء بھی یہ نہیں کہتے کہ 11 سے زیادہ پڑھنا بدعت ہے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ ہم صرف یہ کہتے ہیں اہل سنت کا منہج رکھنے والے لوگ کہ 11 رکعت سنت ہے، تراویح کر کے قیام اللیل اسی کو جماعت کے ساتھ پڑھائیں، اس کے علاوہ لوگ گھروں میں جا کے نفل پڑھیں، بے شک وطر کے بعد بھی پڑھتے رہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ وطر کے بعد جتنے پڑھیں گے 2 کر کے وہ نماز وطر ہی رہے گی، وہ آڈ ہی رہے گی، ایون نہیں بنے گی، جفت ہی رہے گی، طاق نہیں ہوگی۔ لہذا 20 رکعت یہ بالکل صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، میں 2 نمبری نہیں کروں گا۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن الکبریٰ بہیقی میں کہ کئی تابعین 20 رکعت نوافل بھی ادا کیا کرتے تھے، لیکن اپنے اپنے، جماعت کے ساتھ نہیں، اور بعد سے 40 رکعت 41 رکعت بھی ثابت ہے وطر ملا کے۔ تو اگر کوئی 20 پڑھے، 41 پڑھے، 23 پڑھے، جتنے مرضی پڑھے، لیکن تراویح کر کے قیام اللیل سنت وہ 11 رکعت ہی ہوں گے۔ اور اس میں الحمدللہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 806 نمبر حدیث میں بڑی ڈیٹیل سے بحث کی ہے ان بدبختوں کے لیے جنہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جی 20 رکعت پہ اجماع ہے۔ جھوٹے لوگ، 20 رکعت پہ اجماع کیسے ہے؟ سنت کے خلاف اجماع ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی وہ اجماع ہی نہیں ہوتا جو سنت کے خلاف ہو، اجماع ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امام ترمذی نے 806 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق حدیث کے تحت لکھا ہے کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تراویح کے بارے میں، قیام اللیل کے بارے میں رمضان میں مختلف اقوال ہیں، اس میں کوئی قید نہیں، جتنی مرضی رکھتے پڑھو۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول صحیح سند کے ساتھ مختصر قیام اللیل، امام محمد بن نصر المروزی رحمۃ اللہ علیہ المتوفا 294 ہجری جو پہلے 300 سال کے محدثین میں سے ہیں، انہوں نے قیام اللیل پہ کتاب لکھی ہے، اس میں 272 احادیث اور آثار جمع کیے ہیں، اس میں صحیح سند سے امام شافعی کا قول لے کر آئے ہیں کہ اگر قیام لمبا ہو اور رکعتیں بے شک مختصر ہوں لیکن قیام لمبا ہو تو وہ میرے نزدیک قیام اللیل میں رمضان میں زیادہ پریفریبل ہے بجائے زیادہ رکعتیں پڑھنے کے۔ اور اس امام شافعی کے قول کو الحمدللہ ایک حدیث بھی صحیح مسلم کی سپورٹ کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصلاۃ طول القنوت، افضل ترین نماز وہ ہے جس میں قیام لمبا ہو، سجدہ لمبا نہیں، جس میں قیام لمبا ہو۔ کیوں؟ یہ قرآن پڑھا جائے گا اس میں، یہ ساری گیم قرآن کے گرد گھومتی ہے۔ یہ رمضان کا مہینہ بھی قرآن کا مہینہ، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رات تراویح میں قرآن، قیام اللیل میں قرآن، دن کو قرآن قرآن ہو رہی ہوتی ہے اس مہینے میں الحمدللہ۔ لہذا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ قیام لمبا ہو، اور بالکل ان کی بات حدیث کے مطابق، انہوں نے فرمایا اس میں کوئی تنگی نہیں ہے، کوئی جتنے مرضی نوافل ادا کرے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نوافل تھوڑے ہوں اور قیام لمبا ہو۔